ورفعنا لک ذکر ورفعنا لک۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخروی زندگی اور اس کا دوام، بہشت اور دوزخ۔ آخرت کی جن حقیقتوں پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے فرض ہے، ان میں بہشت اور دوزخ بھی ہیں، جو انسانوں کے آخری ٹھکانے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ان دونوں جگہوں کی اصل حقیقت کا علم وہاں پہنچ کر ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جن مقامات کو نہ کسی انسانی آنکھ نے کبھی دیکھا ہو، نہ انسانی کانوں نے کبھی وہاں کی آوازیں سنی ہوں، ان میں جو کچھ بھی احوال و کیفیات ہو، ان کو بیان کرنے کے لیے انسانی زبانوں میں الفاظ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا صرف اتنا ہی کہا گیا ہے کہ انسانی زبانوں میں پائے جانے والے الفاظ کی مدد سے وہاں کے احوال و کیفیات کا کچھ تصور دلایا جا سکے، کیونکہ وہاں کے حقیقت کے احوال صرف اللہ ہی کو علم ہے، اور انسانوں کے علم میں بھی اس وقت آ جائیں گے جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا جنت اور دوزخ کے بارے میں جو کچھ بھی فرمایا گیا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دوزخ اور اس کے عذاب کا خوف پیدا ہو، اور وہ ان برائیوں سے بچے جو دوزخ میں لے جاتی ہیں، اور جنت اور اس کی بہاروں اور لذتوں کا شوق ابھرے، تاکہ وہ نیک اعمال کو اختیار کریں جو جنت میں پہنچانے والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تکالیف سے گھری ہوئی ہے اور دوزخ نفسانی خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ جا کر جنت کو دیکھو اور راحت و آرام کے اس ساز و سامان کو دیکھو جو میں نے اس اہل جنت کے لیے تیار کیا ہے۔ بس جبرائیل علیہ السلام جنت میں آئے اور اسے دیکھا اور اس ساز و سامان کو دیکھا جو خدا تعالیٰ نے اس میں اہل جنت کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹے اور عرض کیا کہ خدایا، تو نے تو یہ جنت اتنی پرکشش اور آرام دہ بنائی ہے کہ تیری عزت کی قسم جو کوئی بھی اس کے بارے میں سن پائے گا وہ پوری کوشش کرے گا کہ اس میں داخل ہو اور آخر کار اس میں داخل ہو کر رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں حکم فرمایا کہ اسے تکالیف اور مشقوں سے گھیر دیا جائے، تو اسے تکالیف سے گھیر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت کی طرف جاؤ اور دیکھو میں نے اس میں اہل جنت کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ بس جبرائیل دوبارہ جنت کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہ تو تکلیف دہ امور سے گھری ہوئی ہے۔ بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئے اور عرض کیا، خدایا، آپ کی عزت کی قسم، اب تو مجھے یہ خوف ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اب دوزخ کی طرف جاؤ اور اسے دیکھو اور ان عذاب دینے والی چیزوں کو بھی دیکھو جو میں نے اس دوزخ میں دوسروں کے لیے مہیا کی ہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام دوزخ کی طرف گئے اور کیا دیکھا کہ اس کے ہولناکی کا وہ عالم ہے کہ گویا اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر سوار ہو رہا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئے اور عرض کیا کہ خدایا، تیری عزت کی قسم، دوزخ تو ایسی ڈراؤنی جگہ ہے کہ جو کوئی اس کے بارے میں سن پائے گا وہ اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے گا، لہٰذا وہ کبھی اس میں داخل نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارے میں حکم فرمایا کہ اسے نفسانی خواہشات سے گھیر دیا جائے۔ بس اسے نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ دوزخ کی طرف جاؤ، کیونکہ چنانچہ وہ اس کی طرف گئے اور پھر واپس آ کر عرض کیا، خدایا، تیری عزت کی قسم، اب تو مجھے خوف ہے کہ اس سے ایک بھی نہ بچ سکے گا، سبھی اس میں جا داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جنت تم میں سے کسی کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، اور یہی صورت دوزخ کی بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ اور جنت نے باہم بحث کی۔ دوزخ نے کہا کہ مجھ میں جبار اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، اور جنت نے کہا کہ مجھ میں کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، اور کبھی یوں بھی فرماتے کہ تیرے ذریعے سے میں جسے چاہوں گا تکلیف دوں گا، اور جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم فرماؤں گا، اور تم دونوں میں سے ہر ایک نے بھرا جانا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگے تو جنت کہتی ہے کہ اے خدا اسے جنت میں داخل فرما دے، اور جو شخص 3 بار دوزخ سے پناہ مانگے تو دوزخ کہتی ہے کہ اے خدا اسے دوزخ سے پناہ عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس دوزخی کو لایا جائے گا جو اہل ایمان میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، پھر اسے آگ میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی، کیا تجھ پر کبھی راحت گزری؟ تو جواب دے گا کہ خدا کی قسم اے میرے رب میں نے کبھی راحت نہیں دیکھی، اور ایسے ہی اس جنتی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب لوگوں سے زیادہ تکلیف میں رہا ہوگا، اور اسے جنت میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی، کیا تجھ پر کبھی کوئی شدت گزری؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، خدا کی قسم اے میرے رب مجھ پر کبھی کوئی تکلیف نہیں گزری، اور نہ میں نے کبھی کوئی شدت دیکھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں برابر لوگ ڈالے جاتے رہیں گے، مگر وہ بھرے گی نہیں، بلکہ وہ کہتی رہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے، کہ یہاں تک کہ رب العزت اس میں اپنا قدم رکھیں گے، تو پھر اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے جڑ جائے گا، یعنی وہ سکڑ جائے گی اور کہے گی خدایا تیری عزت اور کرم کی قسم بس بس، اور جنت برابر حصہ خالی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور مخلوق پیدا کرے گا اور اسے جنت کے خالی حصے میں سکونت پذیر کرے گا، یعنی جنت اور جہنم دونوں بہت زیادہ وسیع ہوں گے۔ حضرت علماء بن زیاد تابعی دوزخ کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے کہا کہ آپ دوزخ سے ڈرا ڈرا کر لوگوں کو بخشش سے نا امید کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں قدرت رکھتا ہوں کہ لوگوں کو نا امید کروں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ لہٰذا میں لوگوں کو نا امید نہیں کر رہا، بلکہ حد سے گزرنے والوں کو دوزخ سے ڈرا رہا ہوں، مگر تم لوگ یہی پسند کرتے ہو کہ تمہارے برے اعمال کے باوجود جو تمہیں جنت ہی کی خوشخبری دی جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اسی لیے مبعوث فرمایا تھا کہ جو شخص آپ کی اطاعت کرے اسے جنت کی خوشخبری دے دیں، اور جو کوئی آپ کی نافرمانی کرے اسے دوزخ سے ڈرائیں۔ بہشت قرآن و حدیث میں جنت کی جو تفصیلات دی گئی ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے تصور کی آگ کے سامنے ایک ایسی دلفریب سرزمین آ جاتی ہے جہاں راحت ہی راحت اور سکون ہی سکون ہے۔ وہاں ایک ابدی زندگی ہے جس نے نہ کسی موت پر جا کر ختم ہونا ہے اور نہ کسی غم کے کانٹے سے الجھنا ہے۔ غم کے فقدان کے علاوہ بہشت میں کسی قسم کا معمولی سا عذاب بھی نہ ہوگا، نہ سردی گرمی کی تکلیف، نہ تکان، نہ بیماری، نہ باہمی رنجشوں کی اذیت۔ انسان ایک ابدی آرام و سکون کی حالت میں رہے گا، اور کسی ایسی شے کا وجود نہ ہوگا جو اس سکون میں ذرا سا بھی رخ نہ ڈالے۔
جیسے کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ بہشت کے اصلی احوال و کیفیات کو بیان کرنے کے لیے انسانی زبانوں اور الفاظ موجود نہیں، لہٰذا اس دنیاوی زندگی میں انسانوں کے لیے جو کیفیات داشیہ دل پسند اور جاذب توجہ ہوتی ہیں، انہی کا نام لے کر وہاں کی جاذبیت اور دل فریبی کا تصور دلایا گیا ہے۔ مثلاً انسان کو بتایا گیا ہے کہ وہاں باغات، پھول اور بہتے پانی ہوں گے، اعلیٰ درجے کی غذا، اعلیٰ درجے کا لباس اور اعلیٰ درجے کی رہائش گاہیں ہوں گی۔ انسان کو بہت عزت و اکرام حاصل ہوگا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین خود اس کے فرشتے اسے سلام کہیں گے، اسے صحت، خوبصورتی اور نو عمری حاصل ہوگی، اور جو آسائشیں اور نعمتیں اسے حاصل ہوں گی ان کے چھن جانے یا ختم ہو جانے کا کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، اس کی وہ اخروی زندگی، اس کی نعمتیں ابدی اور سرمدی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ یہ مثال نعمتیں نیکوکاروں کے لیے ذخیرہ کی ہوئی ہیں۔ چھوڑو ان نعمتوں کو جنہیں تم قرآن و حدیث کے ذریعے جان چکے ہو۔ پھر آپ نے یہ آیات پڑھی، پھر جیسا آپ کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہو جائے گا وہ ہمیشہ عیش میں رہے گا، اسے کوئی رنج و تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ اس کا شباب فنا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک پکارنے والا پکارے گا، اے اہل جنت، تمہارے لیے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ تم زندہ رہو گے، کبھی بھی نہیں مرو گے، اور تمہارے لیے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ تم جوان رہو گے، کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ تم عیش و آرام میں رہو گے، کبھی بھی رنج و تکلیف کا شکار نہیں ہوگے۔ بس یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے کہ اے جنت والو، وہ جواباً عرض کریں گے لبیک ربنا و سعدیک والخیر فی یدیک، اے ہمارے رب، ہم تیری خدمات میں بار بار حاضر ہیں، تیری عبادت کے ساتھ موافقت کرتے ہیں، اور ساری کی ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی اور خوش ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم راضی اور خوش نہ ہوں، جب صورت یہ ہے کہ آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی افضل شے عطا نہ کروں؟ وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، اس سے افضل اور کون سی شے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس سے افضل شے یہ ہے کہ میں تم پر اپنی خوشنودی نازل کرتا ہوں، بس اس کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ حمید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کو بیان کرتے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے لیے اللہ کے پاس بھلائی ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد یہ نہیں چاہتا کہ دنیا کی طرف واپس آئے، چاہے اسے دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب دے دیا جائے سوائے شہید کے۔ وہ چونکہ شہادت کی فضیلت دیکھ چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ پسند کرتا ہے کہ دنیا کی طرف واپس آئے اور ایک دفعہ پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ حمید راوی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی روایت کرتے سنا
کہ اللہ کی راہ میں رات کے وقت نکلنا یا دن کے وقت نکلنا یا دنیا مافیا سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کی معیشت میں کمان بھر یا جگہ یا چابک بھر جگہ دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ اور اگر اہل جنت میں سے کوئی عورت زمین والوں کی طرف رخ کرے تو جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ میں سب کو روشن کر دے اور خوشبو سے بھر دے، اور بے شک اس کا وہ دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے مختلف درجوں میں ہوں گے، بعض ہلکے درجے والے ہوں گے اور بعض اعلیٰ درجات کے مالک ہوں گے اور بالا خانوں میں رہیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلکے درجات والے اہل جنت اپنے اوپر بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے مشرق یا مغرب کنارے پر موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ دیکھتے ہو جو ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے ہوگا کہ اہل جنت کے درمیان درجات کی فضیلت کا فرق ہوگا۔ صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ انبیاء کے مقامات ہوں گے جن پر کوئی اور نہیں پہنچ سکے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں پہنچ سکے گا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی وہ وہاں پہنچ سکیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعے کو آیا کریں گے اور پھر شمالی ہوا چلا کرے گی اور ان کے چہرے اور کپڑوں میں جنت کی زمین کی مٹی یعنی مشک بھر دیا کرے گی، جس سے ان کا حسن و جمال اور زیادہ بڑھ جایا کرے گا۔ پھر جب وہ اس حالت میں واپس اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے ان کا حسن و جمال زیادہ بڑھ چکا ہوگا، تو ان کے اہل خانہ ان سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہمارے پاس سے جانے کے بعد تو تم اور بھی زیادہ حسین جمیل ہو گئے ہو، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ خدا کی قسم تم بھی تو ہمارے جانے کے بعد حسن و جمال میں پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بعض لوگ ایسے جائیں گے جن کے دل نرمی اور توکل میں پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گے۔ قرآن و حدیث دونوں میں ایک لفظ علیون استعمال ہوا ہے جس میں ایک سے زیادہ مطلب بتائے گئے ہیں۔ مثلا فرشتوں کا وہ دفتر جس میں نیک لوگوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں علیون کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کا مطلب جنت میں اعلیٰ بھی بتایا گیا ہے اور ساتواں آسمان بھی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو شہر کے اونچے مقامات پر رہتے ہیں، امیر اور شریف لوگ بھی، وہ بھی علیین کہلاتے ہیں۔ غرض کا جنت میں علیون والوں میں سے ہونا بہت زیادہ عزت اور شرف کی بات ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیون والوں میں سے ایک شخص عام اہل جنت کی طرف جھانکے گا تو جنت اس کے چہرے کے باعث اس طرح روشن ہو جائے گی گویا وہ موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہو۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ہوں گے، بلکہ ان سے بھی زیادہ ہوں گے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جو اتنا بڑا ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 برس تک چلتا رہے گا مگر اسے طے نہیں کر سکے گا۔ حارثہ بن وہاب خزائی بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت والے نہ بتا دوں کہ وہ کون کون ہیں؟ پھر فرمایا کہ ہر کمزور شخص جسے لوگ کمزور اور حقیر سمجھتے ہیں لیکن اس کی نیکوکاری اور خدا پرستی کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ خدا کے اعتماد پر قسم کھا لے تو خدا اس کی قسم کو پورا کر دے، ایسا ہر شخص جنتی ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوزخ والے نہ بتا دوں کہ وہ کون ہوں گے؟ پھر فرمایا کہ ہر سخت جھگڑالو غلط نسب کا دعویٰ کرنے والا متکبر دوزخی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا
اور نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر لے، چاہے اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو یا اسی سرزمین پر بیٹھا رہا ہو جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم یہ بات لوگوں کو بتا نہ دیں؟ حضور نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ بس جب تم اللہ سے کچھ مانگو تو اس سے فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کے وسط میں واقع ہے اور اس کا بلند ترین حصہ ہے، اور اس کے اوپر خدائے رحمان کا عرش ہے اور اسی میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ رویت باری تعالیٰ۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا رب اسی طرح گفتگو کرے گا، اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نہ کوئی ترجمان ہوگا اور نہ کوئی پردہ اسے چھپائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اے خدا کے رسول، کیا ہم آخرت میں اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا دوپہر کے وقت جب کہ آسمان پر بادل بھی نہ ہوں تم لوگوں کو سورج کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے یعنی ہجوم و ازدحام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، ازدحام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہر شخص اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر اطمینان سے سورج کو دیکھ سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا چاند کی 14ویں رات کو جب آسمان پر بادل بھی نہ ہوں تمہیں چاند کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو ضرر پہنچانے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ دھکم دھکا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ نہیں، چاند بھی ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ کھڑے ہی نظر آتا ہے، ایک دوسرے کو دھکے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں ان دونوں کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو ضرر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح تمہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے بھی ایک دوسرے کو ضرر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل۔ دوزخ۔ قرآن و حدیث میں دوزخ کی سزاؤں کی جو تفصیلات دی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ ایک انتہائی ہولناکی کی جگہ ہوتی ہے۔ وہاں صرف جسمانی عذاب ہی نہیں ہوگا بلکہ ذلت اور رسوائی کی تکلیف اور ندامت و شرمندگی کی اذیت بھی ہوگی۔ وہاں کی اذیتوں میں ایک مزید اذیت یہ ہوگی کہ کوئی کسی کی امداد کو نہ آئے گا۔ جن مالوں اور اولادوں کی محبت میں اندھے ہو کر انسان نے عذاب سمیٹے ہوں گے وہ اس دن ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکیں گے۔ محض اپنی تن تنہا جان ہوگی جو اپنی بد کرداری کے انجام تلے پستی چلی جا رہی ہوگی۔ جن گمراہ کرنے والے رہنماؤں کے پیچھے چل کر گمراہیاں اختیار کی ہوں گی وہ اس وقت انتہائی برے لگیں گے۔ ان رہنماؤں اور ان کی پیروی کرنے والوں کے درمیان احترام اور محبت کے تمام تعلقات ٹوٹ چکے ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے بیزار ہو رہے ہوں گے۔ المختصر، دوزخ ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں ہر طرح کی اذیت کے سامان ہوں گے، جسمانی اذیت کے بھی، ذہنی اذیت کے بھی اور روحانی اذیت کے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ کالی ہو گئی، بس اب وہ کالی سیاہ ہے۔ کلام پاک میں واضح فرمایا گیا ہے کہ اہل دوزخ کا کھانا توہر ہوگا۔ توہر کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک سخت کڑوا اور بدبودار پھل ہوگا اور اس کو کھانا بہت مشکل ہوگا۔ حضرت انس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ حضرت سمرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا
کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جنہیں آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی، اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہیں آگ ان کی کمر تک پکڑے گی، اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہیں آگ ان کی گردن تک پکڑے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ والوں میں سب سے ہلکے عذاب والا شخص وہ ہوگا جسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، ان جوتیوں کی حرارت سے اس کا دماغ کھولتا رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ بتا، اگر تیرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو کیا تو اسی عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ دے دیتا؟ وہ کہے گا کہ ہاں دے دیتا۔ اس پر اسے کہا جائے گا کہ تجھ سے ایک ایسی بات کا مطالبہ کیا گیا تھا جو اس سے بھی زیادہ آسان تھی، یعنی یہ کہ خدائے واحد پر ایمان لاؤ اور شرک سے بچو۔ حضرت سمرات بن جندب بیان کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز ادا فرما لیتے تو ہماری طرف رخ کر لیتے اور فرماتے کہ تم میں سے کس نے رات کو کوئی خواب دیکھا؟ پھر اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خدا کو منظور ہوتا فرماتے۔ ایک دن آپ نے ہم سے یہی سوال کیا اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ ہم نے عرض کیا کہ جی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لیکن میں نے آج رات 2 آدمیوں کو خواب میں دیکھا، وہ میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے نکال کر ارض مقدس کی طرف لے گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک پاس کھڑا ہے، اور ہمارے بعض اصحاب نے اس حدیث کے ایک راوی موسیٰ سے اس طرح روایت کیا کہ اس کھڑے انسان کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ایک آنکڑا ہے، وہ اس آنکڑے کو اس بیٹھے ہوئے شخص کے منہ کے ایک باج میں داخل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ آنکڑا اس کے باج کو چیرتا ہوا اس کی گردن کے پچھلے حصے تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ اس کی دوسری باج کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ اس دوران اس کی پہلی باج جڑ جاتی ہے، پھر وہ شخص واپس آتا ہے، پھر اس کی پہلی باج کے ساتھ از سرنو ویسے ہی کرتا ہے، اور اسی طرح وہ کبھی اس کی ایک باج اور کبھی دوسری کو چیر چیر کر اسے عذاب دے رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو میرے ان دونوں ساتھیوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ بس ہم چل پڑے، یہاں تک کہ ایک شخص کے پاس پہنچے جو چت لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا شخص ایک پتھر لیے اس کے سر پر کھڑا تھا اور اس پتھر سے لیٹے ہوئے شخص کا سر توڑتا تھا۔ جب وہ اسے پتھر مارتا تو پتھر لڑکھ جاتا، وہ شخص اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے جاتا اور ابھی اسے لیٹے ہوئے شخص کی طرف واپس نہ آیا ہوتا کہ اس کا سر جڑ کر ویسے ہی ہو جاتا جیسے پہلے تھا۔ پھر وہ پتھر مارنے والا اس کے سر پر واپس آتا اور پھر اسے پتھر مارتا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو میرے ان دونوں ساتھیوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ بس ہم چل پڑے اور ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی مانند تھا، اس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا اور نیچے کا وسیع، اس کے نیچے آگ روشن تھی۔ جب آگ کی لپیٹ اوپر آتی تو وہ لوگ جو اس کے اندر تھے اوپر آ جاتے، یہاں تک کہ باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آگ دھیمی ہو جاتی تو وہ اس میں واپس چلے جاتے، اور اس میں مرد اور عورتیں تھیں جنہوں نے لباس نہیں پہنا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ چنانچہ ہم چل پڑے یہاں تک کہ خون کی نہر پر پہنچے۔ اس میں ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے وسط میں، یا جیسے اس کے حدیث کے 2 راویوں نے یزید بن ہارون اور دہاب بن جریر نے کہا کہ نہر کے کنارے پر ایک شخص تھا جس کے سامنے پتھر رکھے تھے۔ جو شخص نہر میں تھا وہ آگے بڑھتا، جب وہ نہر سے نکلنے کا ارادہ کرتا تو وہ شخص جس کے سامنے پتھر تھے اس کے منہ پر ایک پتھر مارتا اور جہاں سے وہ آیا ہوتا اسے وہیں لوٹا دیتا۔ بس جب بھی وہ آتا نہر سے نکل جانے، دوسرا شخص اس کے منہ پہ پتھر مارتا اور وہ جہاں سے آیا ہوتا وہیں لوٹ جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ بس ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم ایک ہرے بھرے سرسبز چمن میں پہنچے جس میں ایک بہت بڑا درخت کھڑا تھا۔ اس کی جب ایک بوڑھا شخص اور کچھ بچے تھے، دیکھا تو درخت کے قریب ایک اور شخص تھا جس کے آگے آگ تھی جسے وہ جلا رہا تھا۔ پھر دونوں مجھے اس درخت پر چڑھا لے گئے اور مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کر دیا، اس سے سادہ، خوبصورت اور اعلیٰ پائے کا گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں بوڑھے مرد بھی تھے اور جوان بھی، اور عورتیں بھی اور بچے بھی۔
پھر وہ دونوں مجھے وہاں سے لے کر نکلے اور مجھے درخت پر چڑھا لے گئے اور مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کیا جو پہلے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت اور اعلیٰ پائی کا تھا۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ پھر میں نے ان دونوں سے کہا کہ تم نے ساری رات مجھے گھمایا ہے، بس جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کے متعلق مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بتاتے ہیں۔ وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کی باج چیری جا رہی ہے، وہ بہت جھوٹا تھا اور جھوٹ بولتا تھا۔ پھر لوگ اس سے وہ جھوٹ سن کر آگے پھیلاتے تھے، یہاں تک کہ وہ ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ بس قیامت کے دن تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ اس کی باجیں بار بار چیری جائیں گی اور بار بار جڑ جائیں گی اور پھر چیری جائیں گی۔ اور جس شخص کو آپ نے دیکھا اس کا سر توڑا جا رہا ہے، وہ ایک ایسا شخص تھا جسے خدا نے قرآن کا علم عطا فرمایا تھا، مگر وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہتا اور دن کے وقت اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرتا۔ بس قیامت کے دن تک اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا کہ بار بار اس کا سر توڑا جاتا رہے گا۔ اور جن لوگوں کو آپ نے سوراخ میں دیکھا تھا وہ بدکار لوگ تھے، اور جس کو آپ نے خون کی نہر میں دیکھا تھا وہ سود خور تھے، اور وہ بوڑھے شخص جو درخت کی جڑ میں تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد تھے، اور جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ دوزخ کا داروغہ کا مالک تھا۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مومنوں کا گھر تھا، اور یہ گھر شہیدوں کا گھر ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھی میکائیل ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنا سر اٹھائیے۔ بس میں نے اپنا سر دیکھا تو میرے اوپر ایک ابر سا تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ یہ آپ کا مقام ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے مقام میں داخل ہو جاؤں۔ ان دونوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے جو آپ نے پوری نہیں کی۔ اگر آپ اپنی عمر پوری کر چکے ہوتے تو آپ اپنے مقام میں داخل ہو جاتے، لہٰذا جب آپ کی عمر پوری ہو جائے گی آپ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اخروی زندگی کا دوام۔ آخرت کے سلسلے میں خاص طور پر یاد رکھی جانے والی بات یہ ہے کہ اس پر صرف ایمان ہی نہیں رکھتا بلکہ ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی پوری طرح ذہن نشین کرنا ہے کہ جو زندگی آخرت میں ملے گی پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ آخرت پر لکھنے اور بولنے والے زیادہ زور دنیاوی زندگی کی بے ثباتی پر دیتے ہیں، اتنا آخرت کے دوام پر نہیں دیتے۔ ویسے تو جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اسے دائمی بھی جانتا ہے، مگر آخرت کو دائمی سمجھنا ایک بات ہے اور اس کے دوام کو اس طرح ذہن نشین کرنا جیسا کہ ذہن نشین کرنے کا حق ہے ایک بالکل دوسری بات ہے۔ بے شمار لوگ نظری حد تک مانتے ہیں کہ خدا ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بڑے دھڑلے سے برے اعمال کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت انہیں ذرا بھی یاد نہیں ہوتا کہ خدا انہیں یہ بد عملیاں کرتے دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی نظری حد تک مان لینا کہ آخرت دائمی ہے مگر ساتھ ہی دنیا کی بے حقیقت اور ناپائیدار آسائشوں کے لیے ایمان فروخت کرتے رہنا کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ آخرت کے دوام پر یقین ہونے کا دعویٰ تو ہے مگر یقین دل و دماغ پر اچھا بسا ہوا نہیں ہے۔ لہٰذا آخرت کے دوام پر صحیح معنوں میں یقین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر کمائے کا غور و غوص کیا جاتا رہے اور اس دوام کو حتی الامکان دل و دماغ میں نقش کرنے کی کوشش جاری رہے، تاکہ دنیا کی حقیر نفسانی خواہشات کی بے ثباتی کا احساس اتنا گہرا ہو جائے کہ پھر انسان اللہ کی نافرمانی سے دور تر ہوتا چلا جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرے گا اور اہل دوزخ کو دوزخ میں۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان کھڑا ہوگا اور کہے گا، اے جنت والو اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو اب موت نہیں ہے، جو شخص جس حالت میں ہے اسی میں رہے گا۔ فکر آخرت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس شخص نے تمام فکروں کو چھوڑ کر ایک ہی فکر لگا لی یعنی آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی فکروں کے معاملے میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جسے طرح طرح کی دنیاوی فکروں نے پریشان رکھا
اور وہ آخرت کی فکر کو بھولا رہا تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ ابان بن عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت مروان اموی کے پاس سے ٹھیک دوپہر کے وقت نکلے۔ میں نے کہا کہ مروان نے انہیں اس وقت ضرور کوئی بات پوچھنے کے لیے بلایا ہوگا، بس میں نے حضرت زید بن ثابت سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا اس نے ہم سے کچھ باتیں پوچھی تھیں جو ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس شخص کو دنیا کی فکر لگی رہے گی اللہ تعالیٰ اس کے کام پراگندہ کر دے گا اور اس کی محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے لے آئے گا، اور پھر بھی اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے لیے اس کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، اور جس کی نیت آخرت کی فلاح حاصل کرنا ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں جمعیت پیدا کر دے گا اور اس کے دل میں تونگری پیدا کر دے گا اور دنیا ناک رگڑتی اس کے پاس آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔